اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. انسان اپنے مال کے پیچھے پڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ مال کہتے کہتے مر جاتا ہے, قبر میں جا کر دفن ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے میرا مال میرا بنگلہ میری کار میری کوٹھی. انسان اپنے سے لگا ہوتا ہے, پتہ نہیں چلتا جب انسان کو موت آتی ہے قبر میں جا کر دفن ہو جاتا ہے. حضرت اللہ کے محبوب نے صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرمایا کہ میرے صحابہ کرام بنی اسرائیل کے اندر 3 نوجوان تھے. ایک شخص تھا جو کوڑی کا مرد تھا, دوسرا شخص تھا جو گنجا تھا, تیسرا شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر جو اندھا تھا. کوڑی کا مرد سے لوگ نفرت کیا کرتے تھے, اس سے بدبو آیا کرتی تھی. ایک گنجا تھا لوگ اسے گنجا گنجا کہتے تھے, اور تیسرا اندھا تھا لوگ اسے دھکا دیا کرتے تھے, اسے اندھے کا تانا دیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ فرشتہ جاؤ ان تینوں کے پاس میں آزمانا ہے. فرشتہ آنے کے بعد سب سے پہلے جو کوڑی کے مرد میں تھا اسے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کوڑی کے مرد میں ہوں, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں مجھے صحت مل جائے. اس فرشتے نے اس کے سب کے ہاتھ پھیرا, جسم پر ہاتھ پھیرا, اس صحت میں جمع ہو گیا, اس کی بیماری ختم ہو گئی. تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہوا, اس نے کہا مجھے مال کو پسند کرتا ہے. اس نے کہا میں اونٹ کو پسند کرتا ہوں. اس فرشتے نے کہا, اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اسے گابن اونٹنی اسے دے گئے, گابن اونٹنی اسے دے دی. کہا اللہ تیرے اونٹنی میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس گنجے کے پاس چلا گیا. گنجے کے پاس جانے کے بعد کہا تجھے کیا چاہیے, تجھے کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں, لوگ مجھے گنجے کا تانا دیتے ہیں, اس لیے میں چاہتا ہوں میرے سر پر بال آ جائے. اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا, اس کے سر پر بال آ گئے, اس کی تو بلے بلے ہو گئی. فرشتے نے کہا بتا تو مال میں سے کس مال کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا میں گائے کو پسند کرتا ہوں. تو اس نے فرشتے نے اسے ایک گاون گائے دی اللہ کے حکم سے, اور کالا گائے دی اللہ کے حکم سے, اور کالا تیرے استعمال میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے پاس چلا گیا. اندھے کو کہا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ اندھا کہتا ہے گزرنے والے لوگ مجھے دھکا دیتے ہیں, کوئی مجھے پانی میں دھکا دے دیتے ہیں, کوئی مجھے پکڑ کر کنویں میں پھینک دیتے ہیں, اس لیے میں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہوں. میں چاہتا ہوں مجھے آنکھیں مل جائیں. اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, اس کی بینائی واپس آ گئی, وہ دیکھنے لگ گیا, ساری دنیا اسے نظر آنے لگ گئی, سارے لوگوں کو دیکھنے لگ گیا. اور فرشتے نے کہا مجھے کون سا مال عزیز ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں عزیز ہے. تو فرشتے نے اسے اللہ کے حکم سے بکری دی, اور کہا اللہ تیرے بکری کے اندر برکت کیا تھا فرمائے. اور وہ وہاں سے وہ فرشتہ چلا گیا. اور وہی جو کوئی کا مرد تھا اس کے مال میں برکت آ گئی, اس کے بہت سارے گائے اور ان بھی بہت سارے اونٹ ہو گئے. جو گنجا تھا اس کی گائے بہت ساری بن گئی, جو بکریوں کا تھا بکریوں والا تھا اس کی بھی بہت سی بکریاں ہو گئی. اللہ نے دوبارہ فرشتے کو بھیجا آزمانے کے لیے, امتحان لینے کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کے پاس پہلے مال نہیں تھا, پہلے یہ محتاج تھے, میں نے انہیں مال دیا, ان کو اپنی طاقت پہ کھڑا کیا, دیکھو تو صحیح یہ میرے نام پر دیتی ہے, یہ میرے مال میرے نام پر دینے سے انکار کرتے ہیں. اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے والے بن جائیں. وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے, اس
کوڑی کے مرد کے پاس آ کر کہتا ہے السلام علیکم. سلام کرنے کے بعد کہتا ہے فرشتہ انسانی شکل میں کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم پہلے کوڑی کے مرد میں تھا, لوگ تم سے نفرت کرتے تھے, ماشاء اللہ اللہ نے تجھے اونٹ دیے, وہ سرحد کے پاس اونٹ کا ریوڑ بن کیا. میں فقیر ہوں, میں تیرے پاس سواری بن کر آیا ہوں, اللہ کے نام سے مجھے ایک اونٹ دے دے. آگے سے جواب دیتا ہے چل دفعہ ہو جا. حکیم بن کے میرے گھر سے آیا ہے اور مجھے کہتے ہیں تو کوئی کا مرض کا, میں تو ٹھیک ہوں, ٹھیک تھا, مجھے کون سی بیماری تھی, کون سا مرض تھا, میں کون سا غریب تھا, میرے دادے اور دادے کا سلسلہ ہی چلتا آ رہا ہے, میرے پاس مال پہلے کا تھا اور تو مجھے کہتا ہے تو مرض میں مبتلا تھا, تمہیں سننے والے باتوں ہوتی ہے, چلا کر دفاع ہو گیا. وہ فقیر فرشتہ انسانی شکل کا جو فقیر تھا اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے اسی پہلے مرض میں مبتلا کر دے اور اللہ تیرے مال کو ہلاک کر دے. ایک ہی منٹ اور سیکنڈ کے اندر سارا مال کھیل ہو گیا, ہلاک ہوا, وہ دوبارہ اسی کوڑی کے مرض میں چلا گیا. کوئی فرشتہ فقیر و شکل میں پھر دوبارہ گنجے کے پاس آ گیا, آ کر سلام کیا, کہا میں نے سنا ہے کہ پہلے تو گنجا تھا, لوگ تم سے نفرت کرتے تھے, لوگ تجھے سلام نہیں کیا کرتے تھے, اللہ نے تجھے بال دیے سر پر, اب ماشاء اللہ تو بڑا بابا تجھے روک کرتے ہیں, اب تو تیرے پاس بڑی گائے ہے, لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں, تمہیں تو فقیر ہو, سواری ہو, اللہ کے نام سے مجھے ایک گائے دے دے. مال کا مستی تھی, جس کے دماغ میں مال آ جائے, پیسہ آ جائے تو وہ غریب کو محتاج کو کچھ نہیں سمجھتا, پھر اس کی مال کو وہ اکڑ آ جاتی ہے, پھر اس کو موت بھول جاتی ہے, آخر کی فکر بھول جاتی ہے. تو وہ گنجا بھی کہتا ہے مجھے تو گنجا کہتا ہے, میں کون سا گنجا تھا, میرے تو سر کے بال ہیں, بڑے اچھے بال ہیں, میں سلسلہ میرا شروع سے چلا رہا ہے, میری بہن شروع سے مجھے میرے پاس تھی, چل تو یہاں سے دفاع ہو جا, یہ مال میرا اپنا ہے, تو رب نے تو نہیں دیا مجھے. اس فقیر نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر دوبارہ گنجا کر دے اور اللہ تیرے مال کو بھی ہلاک کو برباد کر دے. ایک ہی منٹ کے اندر اس کا مال سارا ہلاک, وہ دوبارہ پھر گنجا ہو گیا. پھر وہ فرشتہ چلتا ہے اندھے کے پاس, آ کر سلام کیا, اندھیرے والے کو سلام جواب دیا. اس فقیر نے کہا ماشاء اللہ پہلے سنا ہے کہ تو پہلے اندھا تھا, تمہیں رب نے آنکھیں دی, رب نے تمہیں بہت سارا مال بکریاں دی ہے, میں فقیر ہوں, شہر ہوں, تیرے در پر آیا ہوں, اللہ کے نام پر مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنا خرچہ اپنا نظام چلا لوں. اس بندے نے کہا آنے والا فقیر باقی میرے رب کا بڑا احسان ہے, اس کا شکر ہے کہ میں پہلے اندھا تھا, لوگ مجھے دھکا دیا کرتے تھے, لوگ مجھے اندھا کہہ کر پکارتے تھے, میں رب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے آنکھیں دی, اس رب کا بڑا احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے مال عطا کیا, اس رب کی عطا کرتا یہ مال ہے. تو ایک بکری کیا مانگتا ہے, تیرا جتنا دل کرے تو بکریاں لے جا, اللہ کے نام پہ مانگنے والا ہوں اور اللہ نے تجھے مجھے مال دیا ہے, اللہ کا تو بڑا احسان ہے میرے اوپر, جتنا تجھے تیرا دل کرے اتنا بکریاں لے جا. اگر ساری لے جانا چاہتا ہے تو اللہ کے نام پر ساری لے جا, اگر ایک لے جانا چاہتا ہے تو ایک لے جا, جتنی تیرا دل کرے وہ لے جا. باقی میں پہلے اندھا تھا, لوگ مجھے دھکے دیا کرتے تھے, لوگ میری قدر نہیں کیا کرتے تھے, رب نے مجھے آنکھوں کی نعمتوں سے نوازا, رب نے مجھے مال عطا کیا, اس مالک کا بڑا شکر گزار ہوں. لئن شکرتم لأزیدنکم, میں رب کا بڑا شکر گزار ہوں. تیرا جتنا دل کرے یہاں سے لے کر جا سکتا ہے, میں تمہیں خوشی سے کہتا ہوں کیونکہ میرے رب کی عطا کرتا مال ہے. اس فقیر نے کہا اللہ تیرے مال میں اور برکتیں عطا فرمائے, رب تیری تمام بیماریاں مزید بیماریوں سے رب تیری حفاظت کرے. میں کوئی فقیر نہیں, میں تو رب کا فرشتہ آیا تھا, تم نے آسمان
آزمانے کے لیے میں نے سب کو آزمایا تو کوڑی والا اور گنجا جو ہے وہ ناکام چلے گئے، لیکن تو کامیاب چلا گیا۔ یہ مال تیرا تمہیں مبارک ہو، میں جا رہا ہوں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو رب کا شکر کرے کہ اس کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو چھیننے میں دیر نہیں لگے گی، وہ چھیننے جب چھیننے پر آئے تو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ ایک آدمی کا مالدار، اس کے دروازے پر ایک فقیر دیا، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے، میں محتاج ہوں، میں حقدار ہوں۔ لیکن اس امیر نے اسے دھکے دے دیے، کہا یہاں سے چلا جا، مجھے اور کچھ دھرمی نظر آتے ہیں۔ وہ بیچارہ باہر سے نا امید ہو کر چلا گیا واپس۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کوئی فقیر مالدار بن گیا، کوئی مالدار کو رب نے فقیر بنا دیا، کوئی فقیر کو رب نے بنگلہ دے دیا، کوئی امیر جو پہلے امیر تھا وہ 10 بھکاری بن گیا، کوئی جو پہلے امیر تھا اسی فقیر جب رب نے اس فقیر کو امیر بنا دیا، اس امیر کو فقیر بنا دیا، کوئی جو پہلے امیر تھا فقیر بن کر اسی فقیر جو پہلے فقیر تھا بعد میں امیر بن گیا، اس کے در پر آ کر سوال کرتا ہے کہ میں سوالی ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ جب وہ پہلے فقیر نے دیکھا کہ یہ تو کوئی امیر تھا جو مالدار تھا، تو یہ میرے در پر آیا ہوا ہے، میں پہلے فقیر تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہ بھائی جان میں وہی فقیر ہوں جو تیرے در سے آیا تھا، رب کی لاٹھی بے آواز ہے، تو اس رب نے مجھے فقیر کو امیر بنا دیا، تجھے امیر کو فقیر بنا دیا، اور تو جتنا چاہے تجھے میں مال دیتا ہوں، کیونکہ تو رب کا نام لے کر مجھ سے مانگا ہے، میں تجھے خالی بھیجنے والا نہیں ہوں، اور جو اس نے مانگا اس نے رب کے نام میں اسے دیا۔ اس لیے رب نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تمہیں دیا اس پہ شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ایمان والو جو میں نے تمہیں مال دیا ہے وہ میری عطا کرتا ہے، میرے دین پر یتیم اور مسکین پر خرچ کرو، جب تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں دگنا عطا فرماؤں گا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کہ تمہاری کون سی غلطی، تمہارا کون سا جرم ہے جس کی وجہ سے تم جہنم میں جل رہے ہو، تو جہنمی جواب دیں گے لم نکن من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، دوسرا ہم یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا احساس ان کا خیال نہیں کیا، مسکینوں کا غریبوں کا احساس ان کا خیال نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر تمہارے دروازے پر محتاج حقدار سائل آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں۔ جنتی سوال کرے ماشاءاللہ کا قوم کی سکر، جہنمی کہیں گے پہلی غلطی نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا کے اندر، دوسری غلطی ہم یتیم اور مسکینوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا کرتے تھے، تیسری غلطی وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمیں کوئی نماز کا کہتا ہم ان سے لڑ پڑتے، ہمیں کوئی یہ کہتا یتیم کا خیال کیا کر، غریب کا احساس کیا کر، ہم ان سے جھگڑے کرتے تھے، ان سے لڑ پڑتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہمیں نماز کا ساتھ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا ہمیں یتیموں مسکینوں کے بارے میں کہا جاتا تھا لیکن ہم احساس نہیں کیا تھا، تیسرا ہمیں نیکی کی طرف دعوت دینے والے جو ہمیں دعوت دیا کرتے تھے ہم اسے جھگڑتے تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں چل رہے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، رب العالمین ہم سب کو جو رب نے ہمیں مال دیا ہے اللہ رب العزت اس مال کو ہمیں یتیم مسکین غریبوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین جو ہمیں دعوت اٹھائی تھی اس دعوت کو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب سے اس کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔